بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے فن خطابت اور اس کا تکمیلی دورہ، اور اس میں ہم آیات پر کام کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے آیت اطاعت۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اب عزیزان دیکھنا یہ ہے کہ 3 اطاعتوں کا حکم ہوا ہے اور 2 دفعہ لفظ اطاعت آیا ہے۔ آیا اللہ کی اور رسول کی ایک ہی اطاعت ہے یا الگ الگ ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیغمبر کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک پیغمبر کی حیثیت تشریح ہے، یعنی احکام الہی کو لینا اور اسے پہنچانا، اور یہی حیثیت سے اطیعوا اللہ، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کی کوئی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خدا سے ڈائریکٹ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو در حقیقت رسول کی ہی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن کس چیز میں؟ احکام تشریع میں اللہ کی اطاعت۔ اب یہ ہے کہ پیغمبر کی ایک دوسری حیثیت ہے، وہ ہے حاکم شرعی ہونے کی۔ لہٰذا دوسرا یہ ہے کہ اطیعوا الرسول سے مراد حاکم شرعی ہونے والی شخصیت کی اطاعت کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ آیا جب اس کے اطاعت کرنا ہے اور اطاعت کا لفظ مطلق استعمال ہوا ہے، کسی قید و شرط کے بغیر استعمال ہوا ہے۔ عزیزان، جہاں پر مطلق استعمال ہوتا ہے وہاں پر جس کی اطاعت کی جاتی ہے اسے معصوم ثابت کیا جاتا ہے۔ جہاں پر کہیں قید آ جاتی ہے، شرط آ جاتی ہے، جیسے والدین کے بارے میں اطاعت کا حکم ہے لیکن وہاں پر شرط موجود ہے، تو اب یہ ہے کہ جہاں پر لفظ اطیعوا الرسول مطلق استعمال ہوا ہے یہ رسول کی عصمت کو ثابت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی آیات اور روایات بھی موجود ہیں کہ آیت کے طور پر رسول کی عصمت قولی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر اپنے اقوال میں بھی معصوم ہیں۔ اور اسی طرح سے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ بھی پیغمبر کے عصمت فعلی کو ثابت کرتے ہیں۔ اب اسی طرح سے عقلی طور پر بھی پیغمبر کی عصمت ثابت ہے۔ دیکھیے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور یہ ہے کہ آگے پہنچانے والا حاکم اگر وہ معصوم نہیں ہے تو اللہ کا حکم اور ہو سکتا ہے اور جس کی اطاعت کی جا رہی اس کا حکم اور ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر آپس میں یہ ٹکرا جائیں، معصوم نہ مانا جائے تو اس میں تناقض لازم آتا ہے، اور جو مقصد اور ہدف الہی کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ عقلی طور پر ماننا پڑے گا اس تناقض سے بچنے کے لیے کہ جس کی اطاعت کا حکم ملا ہے ان کا معصوم ہونا لازم اور واجب ہے۔ اب اس کے بعد عزیزان دیکھنا یہ ہے کہ اطیعوا الرسول کے فوراً بعد بغیر کسی فاصلے کے و اولی الامر منکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر لفظ اطاعت کا تکرار نہیں ہوا، یہ عطف ہو رہا ہے رسول پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے اور وہ معصوم ہے، اسی طرح صاحب امر کی بھی اطاعت واجب ہے اور وہ معصوم ہے۔ عزیزان، کیونکہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوا ہے اور ہم اس کا استدلال پہلے کر چکے ہیں۔ اب اسی طرح سے آئیے روایات کی طرف، تو بہت ساری روایات موجود ہیں، اہل تشیع کے نزدیک بھی اور اہل سنت کے نزدیک بھی۔ عزیزان، روایات یا نابی المودہ کتاب ہے، علامہ قندوزی بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں روایت ہے،
وہ یہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے باقاعدہ اولو الامر کی شخصیات کو پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، امام علی علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک، یعنی 12 ائمہ کو بیان کیا ہے ناموں کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے جابر سے روایت ہے کہ جو بہت ہی عظیم ترین شخصیت ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری، جو مروی ہیں، روایت کرنے والے ہیں حدیث کسا کے، اور یہ وہ جابر ہیں جو کربلا کے سب سے پہلے زائر بھی ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ صاحبان امر ہوں گے، امام علی علیہ السلام سے شروع کر کے امام باقر علیہ السلام تک لے کر گئے ہیں، اور پھر کہا کہ اے جابر تم ان سے ملاقات کرو گے، اور جب ملاقات کرنا تو میرا سلام کہنا، اور پھر اس کے بعد بہرحال روایت تسلسل ہے کہ آخری امام تک بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اہل تشیع میں بہت زیادہ تواتر کے ساتھ روایات ثابت ہیں کہ صاحبان امر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ لیکن ہم جب بعض اقوال دیگران کے دیکھتے ہیں، وہ جب اس پر گفتگو کرتے ہیں تو مختلف ہمیں اقوال ملتے ہیں۔ بعض نے کہا صاحب امر سے مراد حکاماء ہیں، اگرچہ وہ حکاماء جور ہی کیوں نہ ہوں، یا علماء ہیں، یا اہل حل و عقد ہیں، یا اس طرح سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ اور علامہ فخر رازی اس چیز پر بیان جب کرتے ہیں اپنی کتاب تفسیر کبیر میں، کہتے ہیں کہ اولو الامر باقاعدہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، عقلی طور پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ صاحب امر معصوم ہونا چاہیے، لیکن پھر خارج میں آ کر یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ اس وقت معصوم کوئی ہے نہیں، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد اجماع امت ہے، اور اجماع امت سے پھر وہ کہتے ہیں اہل حل و عقد ہیں۔ اب عزیزان، سوال ہمارا یہی ہے کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولو الامر کو معصوم ہونا چاہیے، تو اب یہ ہے کہ اس کے مصداق آپ کو نہیں مل رہا، لیکن در حقیقت کے مصداق اس کا ہے، ورنہ خدا کی طرف سے یہ حکم نہیں آتا۔ تو پھر یہ ہے کہ تمام اقوال کو ایک ایک رد کرنے سے ایک ہی چیز کے ساتھ یہ سب چیزیں رد ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اولو الامر معصوم ہوگا، اور آپ نے بھی مان لیا کہ معصوم ہوگا، تو پھر غیر معصوم، چاہے وہ حکماء ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ اہل حل و عقد ہوں، حتیٰ کہ تمام امت بھی مل کر معصوم نہیں بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس استدلال سے کہ اولو الامر معصوم ہوگا، تو عزیزان باقی سارے کے سارے اقوال رد ہو جاتے ہیں، اور فقط معصوم ہی بچتے ہیں۔ تو اب تلاش کریں کہ معصوم کون ہستیاں ہیں بعد از پیغمبر، اور اگر آپ کو نہیں ملیں تو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ بہت ہی مشہور و معروف روایت بھی موجود ہے کہ جو اہل سنت برادران کے ہاں بہت ہی معتبر کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ تو اولو الامر کو باقاعدہ مصداق کے طور پر پیغمبر نے بیان بھی کیا کہ جب پیغمبر کہیں سفر پر جا رہے تھے تو مدینے میں باقاعدہ اپنا نائب مقرر کر کے جا رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اولو الامر ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام اور آخر امام مہدی علیہ السلام ہیں۔